غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے، یہ ماں باپ سے ادب سے پیش نہیں آتے، یہ بیوی سے محبت نہیں کرتے، یہ بچوں پر ظلم کرتے، یہ راہگیروں کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہم نے یہ کپڑا اونچا کروا دیا تاکہ ان کی گردن جھک جائے، ان میں عاجزی آ جائے۔ اب مسئلہ سمجھو کہ مسئلہ ہے کیا؟ ایک میرے جیسا بندہ ہو، پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہو، سر پہ پگڑی باندھ رکھی ہو، بہترین داڑھی رکھی ہو، اور پورا مولوی اور پورا دیندار بنا ہو، چلے بھی لگائے ہو، یا سنی مسلمان ہو، جاتا بھی ہو اجمیر شریف اور اپنے آپ کو دیندار بھی کہتا ہو، دعوت کا کام بھی کرتا ہو، ہر ایک طرح کی دینداری کرتا ہو، لیکن جب نماز پڑھنے جاتا ہے اپنے باپ کو سلام کر کے نہیں جاتا گھر میں سے، پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہے لیکن ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، اپنے بچوں کو گالی دیتا ہے، اپنے پڑوسیوں پر ظلم کرتا ہے، غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتا، راہگیر کو رستہ نہیں بتاتا، رستے میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کے ایک طرف نہیں کرتا، تو پھر میاں صاحب اس پاجامے کو ٹخنوں کی بجائے اگر گھٹنوں پہ بھی کر لو گے تو اسلام کو آپ سے کوئی لینا نہیں۔ اگر آپ نے اسلام کی روح کو قتل کر دیا ہے تو پھر شریعت کو آپ سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں، کتنی مسجدیں ہیں یہاں تو ماشاءاللہ قدم قدم پہ مسجدیں۔ میں نے پہلے آپ سے پوچھا کہ آپ کی مسجد میں اصحاب صفا کا وہ چبوترا کہاں ہے؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، یہ جو عورتیں، یہ بوڑھیاں، یہ تمہاری بیویاں، کسی کے بہن، یہ جو لوگ سود لینے کے لیے جا رہے ہیں، زکات دینے والے کہاں ہیں لوگ جو جا کے پوچھتے ہیں ان مفتیوں سے، علماء سے کہ ہم نے زکات دینی ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زکات کس طرح دیتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، کچھ ہمیں کچھ کہو تو صحیح۔ نہیں، ہم اس لیے نہیں پوچھنے جاتے بھائی کیونکہ ہم تو خود مفتی بنے ہوئے ہیں۔ بولے اگر بچہ بیمار ہو جائے، اگر بچہ بیمار ہو جائے تو MBBS ڈاکٹر سے دوائی چاہیے، گاڑی کیونکہ 25 لاکھ کی خریدی ہے، یہ خراب ہو جائے گی تو ایجنسی میں ٹھیک ہونے جائے گی، موبائل کیونکہ 1.25 لاکھ کا ہے، اس میں خرابی آ گئی تو یہ پھر کسٹمر کیئر والوں کے پاس جائے گا، کسی عام دکاندار سے ہم کھلوائیں گے نہیں۔ اور جب دین سمجھنا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی فتویٰ دے رہے ہیں، انجینئر صاحب بھی فتویٰ دے رہے ہیں، ریڑی والا بھی فتویٰ دے رہا ہے، پان بیچنے والا بھی فتویٰ دے رہا ہے، چائے فروش بھی فتویٰ دے رہا ہے، جو محلے میں پریس کر رہا ہے وہ بھی فتویٰ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! دین کے علاوہ ساری چیزیں کوالٹی کی چاہیے اور دین آپ کو کوالٹی کا نہیں چاہیے۔ حیرت کی بات، ایک صاحب مجھے پوچھنے لگے کہ ہمیں پہلے یہ بات پتہ نہیں لگی، ہمارے یہاں کہاوت ہے پورے دیش میں، آپ تو اچھی طرح جانتی ہوگے، آپ کے تو چائے بھی ماشاءاللہ کئی طرح کی ملتی ہے۔ کئی لوگ تو اس لیے نہیں مخالفت کرتے کہ اگر ان کو کہہ دیں گے چودھری صاحب ساری رات مت جاگو، اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے پاس رہو، اپنی بیویوں کا حق ادا کرو، یہ جو تم نے طریقہ اختیار کیا یہ محمد رسول اللہ کے طریقے سے میل نہیں کھاتا۔ اب اگر کہیں گے مسجدوں میں سارے مولوی تو آدھے چودھری کہیں گے نہیں یار امام بدلنا پڑے گا۔ اب دین کوالٹی کا کیوں نہیں مل رہا؟ دین کوالٹی کا کیوں نہیں مل رہا؟ اندازہ لگائیے، میں ایک بہت بڑے مسلمانوں کے شہر میں جانا ہوا، حیرت کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں، ان سے ہم نے معلوم کیا کہ میرے بھائی آپ کے امام مسجد کی تنخواہ کتنی؟ تو چودھری صاحب نے، صدر صاحب نے، متولی صاحب نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ ہم تو اپنی مسجد کے امام کو 9,000 روپے دیتے ہیں، 10,000 روپے دیتے ہیں۔ اس مجمع میں ایسے لوگ موجود ہیں ابھی جن کی جوتی کی قیمت 20,000 سے زیادہ ہے، ایسے مسلمان موجود ہیں جن کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے اور اس کی قیمت 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ایسے لوگ ہیں یہاں پر کہ جن کے پیروں میں پہنی ہوئی جوتیاں ہزاروں روپے میں آتی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے، جس قوم کے امام کی تنخواہ ایک جوتی کی قیمت سے بھی کم ہو، اب ان کو اماموں کی ضرورت زیادہ ہے یا جوتیوں کی ضرورت زیادہ ہے؟ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا وہ دین
جو بالکل رائل کوالٹی کا ہے، دنیا ترس رہی ہے، اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج دیکھیں اسلام کی پازیٹیوٹی، فرانس، جرمن، ٹوکیو، لاس اینجلس، اسپین، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ ابھی دیکھیے حالیہ الیکشنوں کے بعد بھی تیزی کے ساتھ اسلام برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ وہاں کوئی مسلمان لڑ نہیں رہے ہیں، کسی کو گالی نہیں دے رہے ہیں، ان کا کردار پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے۔ وہاں کوئی مسلمان کسی عیسائی کو دھوکہ نہیں دے رہا، وہاں کوئی مسلمان کسی یہودی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈال رہا۔ ہم پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کا مطلب دشمن میں خاصیت نہیں ہے، ہماری کوالٹی کی جو مینٹیننس ہے اس میں کہیں نہ کہیں اتنی گراوٹ آ گئی کہ ہم جو ہے وہ سامنے والے کے سامنے وہ دین پیش ہی نہیں کر سکے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ آپ سے میں کسی سے پوچھوں، اگر وقت بھی ہو گیا ہے 10-15 منٹ اور، اگر آپ سے میں کسی سے پوچھوں جو اسٹیج کے نیچے بیٹھے ہیں، یہاں کے مفتی مولوی بیٹھے سارے بتائی دیں گے کہ مسجد کیوں بنائی ہے، مسجد کیوں بنائی؟ آپ کا کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ مسجد کیوں بنائی ہے؟ نماز پڑھنے، عبادت کرنے۔ اب گھبراؤ نہیں، باقی سب بھی تمہارے جیسے ٹینشن نہیں لینا۔ اچھا اگر ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کیوں بنا رہے ہیں، امام بخاری جواب دیتے، امام نسائی صاحب طبقات وہ جواب دیتے ہیں۔ آپ پوچھیں نا اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو پوچھنا ہے، یہ سارے مفتی، یہ علماء، ان کو نبی علیہ السلام کا علم سینہ بسینہ ان تک پہنچایا گیا ہے بالکل سند کے ساتھ۔ پوچھئے نا ان سے جا کے کہ نبی علیہ السلام نے اتنا طاقتور عمل، بہت سے عمل آپ پوچھتے نا ہم لوگوں سے، بزرگوں سے، حضرت کوئی عمل بتا دو، کوئی کہتا ہے تسبیح کر لو، کوئی کہتا ہے کہ قرآن پڑھ لو، کوئی کہتا ہے فجر میں اٹھ کے یہ تسبیح کرنا، کوئی کہتا ہے سوتے وقت یہ دعائیں پڑھنا، لیکن سب سے طاقتور عمل کون سا ہے اسلام میں؟ وہ صرف پنجگانہ نماز ہے۔ اتنا طاقتور عمل ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ مسجدوں کی تعمیر کی گئی پوری دنیا میں۔ اب مسجد کیوں بنائی جی؟ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں فرض، کتنی پڑھتے ہیں جی؟ بولتے رہیے تو مجھے لگے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ یہ رسمی جلسہ نہیں ہو رہا ہے، رسم ادا کرنے نہیں آئے ہیں، رسمیں تو بدلتی رہتی ہیں۔ وہ بولے آج سیرہ بندی ہے، آج مہندی ہے، روایت تو بس یہی ہے کہ مسجد میں جاؤ اور نکاح ہو جائے، بس روایت قائم ہو جائے۔ یہ رسمیں تو آپ نے بنا رکھی ہے نا کہ نکاح کے بعد بھی 2000 بندے دوسرے دن آئیں گے، 4000 بندے آئیں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے کی کوشش مت کرو۔ دنیا میں آج تک جو بھی نبی علیہ السلام سے جو مسلمان منافق بن کے دین سے ٹکرایا، اس کا نام، اس کا وجود ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ نعوذ باللہ ٹکرا کے ہم اپنی رسمیں بنا کے نعوذ باللہ اللہ کو یا نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ دھوکہ دے لیں گے؟ یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو کہ ہم تو مسجد میں نکاح کر لیا، اب تو فلاں دعوت فلاں دعوت۔ یہ جو دعوتیں بدماشی کے نام پر، یہ جو دعوتیں غریب کی بیٹی کا نکاح روکنے کے نام پر، یہ جو دعوتیں صرف کھانے کے نام پر، اور جن میں چاہے غزلیں سنتے رہو، چاہے ڈھول بجاؤ، چاہے شادی میں پٹاخے بجاؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بغاوت ہے، اور تمام لوگوں کو برداشت کیا جاتا ہے۔ بغاوت کرنے والے کو اللہ کریم پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کیوں بنائی، تو پتہ لگا ادھر سے جواب آ رہا ہے کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ کتنی جی؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کون کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ لیکن ان 5 نمازوں سے بڑی ایک نماز ہے، ایک 5 نمازوں سے طاقتور ایک اور نماز ہے جو پڑھنے کے لیے مسجد جانے کی ضرورت، اور بولو مسجد جانے کی ضرورت،
اور جس نماز کی اذان دینے کی ضرورت، جس نماز کے لیے امام کی ضرورت، اس نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ وہ دل میں ہوتی ہے اذان، اور اس کے لیے امام بھی نہیں چاہیے، مسجد بھی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ 5 نمازوں کے لیے کتنا بڑا جگاڑ کیا، دیکھو قدم قدم پہ مسجدیں بنائی، قدم قدم پر۔ اور آج ہم یہاں پوچھ رہے ہیں 1450 سال کے بعد ان مسجدوں کے وارثوں سے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ مسجد بنائی کیوں ہے؟ اور یہ بڑے بھولے پن سے عام سا سادہ سا جواب دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے بنائی۔ نماز تو لوگ ریل گاڑی میں بھی پڑھ رہے ہیں، نماز تو لوگ کار روک کے وہاں بھی پڑھ لیتے ہیں، نماز تو لوگ کسی کی دکان پہ اجازت لے کے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں متعدد احادیث کا مجموعہ اگر ایک جگہ اکٹھا کرے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہو گیا کہ نماز مسجد میں پڑھنی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھنی ہے؟ فرمایا جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اکٹھے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اس لیے یہ مسجد بنائیں گے۔ نماز تو گھر میں بھی ہوئی، مسجد کیوں بنائی؟ تاکہ اکٹھے ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے یا رسول اللہ اکٹھے کس طرح ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے، کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہونا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے۔ پھر جب فجر میں عبد الرحمان نہیں آئے گا، ظہر میں قاضی صاحب نہیں آئے، عصر میں نہیں آئے، مغرب میں نہیں آئے، اب یہ پیچھے کھڑے ہوئے کیونکہ نمازی روزانہ کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، شفیع اور جنید اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، عبد الرحمان اور عبداللہ کبھی اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب جب فجر میں نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، تو عشاء کا سلام پھیر کے یہ آپس میں پوچھتے ہیں آج ہمارا فلاں بھائی، آج ہمارا فلاں بزرگ، آج ہمارا فلاں بچہ نظر نہیں آ رہا، اور تو محلے والے بتائیں گے کہ بھیا وہ بیمار ہے۔ اچھا بیمار ہے، چلو اس کی تیمارداری کرے۔ اس کے گھر میں مصیبت ٹوٹ پڑی، اچھا مصیبت میں ہے، چلو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اچھا دکھ درد میں ہے، اچھا دکھ درد میں ہے، چلو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ مسجد اس لیے بنائی تھی کہ ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل دی جائے گی جس میں ایک دوسرے کی ہمدردی ہوگی، ایک دوسرے کا پیار ہوگا، ایک دوسرے کا ساتھ ہوگا، ایک دوسرے کی محبتیں ہوں گی۔ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، کیا تمہیں یاد ہے تمہاری مسجد میں کون سا نمازی کتنے دن سے نہیں آیا؟ اگر تمہیں یہ یاد نہیں ہے تو پھر تمہاری مسجد مسجد نبوی کے معیار تک نہیں پہنچی، یہ اس معیار تک نہیں پہنچی۔ اور یہ بنائی اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے نوکر بیٹھیں گے۔ نوکروں کو کیوں بٹھایا؟ چاہے وہ متولی ہو، سردر ہو، ممبر ہو، نوکروں کا کیا کام ہے جی؟ ارے نوکروں کا کیا کام ہوتا ہے بھائی؟ کوٹھی میں، گھر میں نوکروں کا کیا کام ہے کہ مالک کے جب مہمان آئیں گے ان کو پانی پیش کرے گا، مالک کے مہمان آئیں گے ان کی خدمت کرے گا، مالک کے مہمان آئیں گے ان کو سلام پیش کرے گا۔ اور یہاں معاملہ الٹا ہو گیا، نوکر مالک بن گئے، مالک کے مہمانوں سے بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ یہاں معاملہ بالکل الٹ ہو گیا کہ نوکروں کو یہ خیال نہیں رہا کہ ہم تو خدمت کرنے کے لیے یہاں بٹھائے گئے، انہوں نے سوچا ہم تو مالک بن کے اس کا بیٹھے۔ صرف آپ کی بات نہیں، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ مسجد کیوں بنائی؟ کہ اس کے پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے پڑوسیوں میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کیونکہ یہاں طاقتور مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے پڑوسیوں میں کوئی بیوہ روئے گی نہیں، کسی یتیم کو غم نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا کہا کہ صرف پنجگانہ نماز کے لیے بس استنجا کرو اور نماز پڑھ کے باہر آ جاؤ، اس کام کے لیے مسجد بنائی؟ پوچھو محمد رسول اللہ سے، مسجد میں اصحاب صفا کا چبوترا بنایا، سیدنا ابوبکر صدیق کی ذمہ داری لگائی کہ زکوٰۃ اکٹھی کیا کرو، زکوٰۃ اکٹھی کیا کرو۔ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ کا سینٹرلائز کرنا ہے،
सेंट्रलाइज मतलब मुफ्ती साहब के पास जमा करानी, इमाम साहब के पास जमा करानी। अच्छा सेंट्रलाइज करेंगे इसको अपने मोहल्ले में, फिर क्या करेंगे? हुक्म हुआ कि फिर ये देखेंगे कि हमारे पड़ोसियों में मोहताज कौन है, गरीब कौन है, परेशान कौन है, कर्जदार कौन है, दुख में कौन है, लाइलाज बीमारियों में कौन है। हम पहले उनको इतनी पैसे देंगे, हर साल इतनी दौलत देंगे कि वो साहिब ज़कात बन जाएं, बन जाए। पूछो अपने मुफ्तियाने किराम से। एक दौर था उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का, उम्र सानी उनको कहते हैं, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल में से हैं। उन्होंने ज़कात इकट्ठी की, मुल्क शाम भेजी, कई 100 गाड़ियां। शाम के गवर्नर ने चिट्ठी लिखी, हजरत यहाँ तो पहले ज़कात बांट के अब कोई गरीब नहीं रहा, अपनी ज़कात वापस मंगवा लीजिए। तेल अब निकला है, सोशल मीडिया झूठ बोलता है कि अरब के लोग तेल निकलने से पहले गरीब थे। ये अरब ही थे जिन्होंने ततारियों को कलमा पढ़ाया, जिन्होंने मुगलों को दीन की दौलत दी, जिन्होंने ये लाजवाल इमारतें आपके मुल्क में खड़ी की हैं, ये उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दौलत अता की। फिर वो ज़कात आ गई, शाम से वापस इराक गई थी, वहां से भी गवर्नर की चिट्ठी, हजरत यहाँ तो पहले ही ज़कात। यानी इस तरीके से ज़कात बांटनी शुरू की अपने दायरे से। पहले दाई तरफ वालों को इस साल दौलतमंद करेंगे, फिर बाई तरफ वालों को करेंगे। सच्ची सच्ची बताओ मुसलमानों, क्या तुमने कभी नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़कात बांटी है? क्या कभी अपने इमाम से पूछा है? क्या अपने गरीब भाई के घर रात को छुप के कुछ दौलत का गट्ठी बना के फेंक आए हो? बताओ तो सही कि अपने आप को मुसलमान हम कहते हैं, हमारा वो मियार कहाँ है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे चाहते हैं? हमें तब्दीली लानी है। इस्लाम के लिए दुनिया प्यासी है। सोशल मीडिया पे कोई कुछ मर्जी लिखता रहे, इस्लाम उस दिन बदनाम होगा जिस दिन अब्दुर्रहमान ठगी करेगा। अगर अब्दुर्रहमान अपने मालिक के साथ, जो कोई हिंदू भाई है, सिख है या कि दलित है, अगर वो उसकी दुकान पे काम करता हुआ ईमानदार है, तो सोशल मीडिया पे कोई ताकत कुछ भी लिखती रहे, उस गैर मुस्लिम के नजदीक मुसलमान ईमानदार थे, ईमानदार होते और ईमानदार रहेंगे मुसलमान। हमें अपने दरमियान में तब्दीली लानी, हमें खुद उस मियार को पहचानना है जो प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उस मियार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए पहला काम ये करना है कि अपनी ज़हनियत को नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक मुस्बत करना है। करेंगे मुस्बत इंशाअल्लाह। मुस्बत समझते हैं, पॉजिटिव करना। क्या करना है? पॉजिटिव। आप नमाजी हैं, ज्यादातर लोग यहाँ बैठे सब माशाल्लाह शक्ल से, चेहरे से, हालात से लगता है नवाजी। एक बात अपने दिल पे हाथ रख के, मुझे नहीं बतानी, अपने आप को ही पूछनी। सवाल मैं करूंगा, जवाब आप अपने आप को दीजिए, ठीक है? छोटा सा टेस्ट कर रहे हैं नमाजियों का। दिल पे हाथ रख लीजिए। आप नमाज पढ़ते हैं ना 5 वक्त? सच्ची सच्ची बताओ, कभी अपने बाप को जाके गले मिले और जप्पी डाली है कि अब्बू जी आपसे बड़ा प्यार है यार, आपसे बड़ी मोहब्बत है मुझे? नमाज पढ़ते हो? बताओ ना। कभी अपने बाप को जप्पी डाली है जाके, जिसने तुम्हें सूखे पे सुलाया, खुद गीले पे रहे माँ बाप, अपनी हड्डियां निचोड़ के तुम्हें इस ताकतवर तरीन इंसान में तब्दील किया है, अपना खून जिगर बना के तुम्हें आज इस मैदान के अंदर बिठा दिया। बताओ ना कि अपने अब्बू से कभी कहा जाके, अब्बू आपसे बड़ा प्यार है यार, आपकी मुझे याद आती है बहुत। अच्छा ये बताओ, नमाज पढ़ते हो, अपनी माँ के पैर दबाए, रात को सीधा बीवी के कमरे में घुस जाते हो या कभी अपने माँ की पैर दबाए? बताओ ना, पूछो। नमाज पढ़ते हो ना आप? कुरान ने कहा ना कि हमने नमाज इसलिए फर्ज की है ताकि तुम बुरे काम छोड़ दो कि अच्छे काम करने लगो। पूछो ना इस दिल के ऊपर हाथ रख के, क्या कभी जिंदगी में किसी रोते हुए इंसान को इसलिए तुमने वक्त लगा के हंसाया हो कि यार मैं अपने रब की रजा के लिए इसको हंसा दूं, यार ये आज बहुत दुखी है?
امام غزالی رحمتullah علیہ کو جب انتقال ہو گیا کسی کے خواب میں آئے، فرمایا غزالی کیسے مغفرت ہوئی؟ قرآن بہت لکھا، حدیثیں بہت لکھی، اتنے بڑے امام تھے، کہنا یار کچھ کام نہیں آیا، میں ایک دن حدیث لکھ رہا تھا، قلم اٹھایا، اس کو سیاہی میں ڈبویا، اور جب وہ قلم کاغذ پہ رکھا، وہ جو سیاہی کا ببولہ بنا تو اتنی دیر میں ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اس پہ، اور وہ سیاہی کے پانی کو پینے لگی، کیونکہ گرمی تھی۔ میں نے قلم کو روک لیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو مکھی کو پانی پینے دیتا ہوں۔ کہتا میں مر گیا۔ میرے رب نے پوچھا غزالی یہ تو بتا کہ اس مکھی کو تو نے پانی پینے کا موقع کیوں دیا تھا؟ وہ تو تیری کوئی تعریف نہیں کر سکتی تھی، وہ جا کے لوگوں کو بتا نہیں سکتی تھی۔ فرمایا اللہ میں نے اس لیے اس کو پانی پینے دیا، میں نے کہا میرے اللہ کی مخلوق ہے، آپ کی محبت میں۔ فرمایا اچھا پھر جو کوئی میری مخلوق پر رحم کرے تو میں پھر اس پر رحم نہ کروں؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو تو صحیح، تمہیں پتا ہے تمہاری بہن غریب ہے، تم جانتے ہو کہ تمہارا کون سا رشتہ دار محتاج ہے، صاحب مال ہونے کے باوجود کبھی پیسوں کا پیکٹ بنا کے ان کے گھر پہ پھینک کے نہیں آئے تم رات کے اندھیرے میں؟ بتاؤ تو صحیح، نمازی ہو نا، سڑک پہ چلتے ہوئے جو اینٹ کبھی کسی ٹرالی سے کسی گاڑی سے گر جاتی ہے، کوئی مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہوتا ہے، بتاؤ تو صحیح یہ وہ دین ہے جس میں کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک عورت کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، اور نبی علیہ السلام اس عورت کا ذکر کرتے ہیں۔ تم بتاؤ تو صحیح کیا سڑک پر پڑے ہوئے اس پتھر کو، اس گھوڑے کو کبھی روک کے، اپنی گاڑی روک کے، اسکوٹر سائیکل روک کے، اپنے پیر سے ہاتھ سے اٹھا کے سائڈ پہ رکھا؟ اپنے دل سے پوچھو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح تمہارا جو غیر مسلم دوست، تمہارا غیر مسلم پڑوسی، تمہارے ساتھ رہنے والا جو بندہ ہے جس نے بچپن تمہارے ساتھ گزارا، جو اسکول میں تمہارے ساتھ پڑھتا رہا، آج وہ پریشان ہے، دکھی ہے، وہ ملتا ہے تو نظریں پھیر لیتا ہے، بتاؤ تو صحیح کیونکہ تم نمازی ہو اس لیے پوچھ رہا ہوں، اگر نمازی نہیں ہوتے پھر نہیں یہ سوال کیا جا سکتا، کیونکہ نمازی کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا بندہ یہ سجدے میں اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا کہ تیرے رسول کے ساتھ میں وفاداری کا اعلان کرتا ہوں، اور نبی سے وفاداری یہی ہے کہ جو رسول اللہ نے کہا ہم اس کی اتباع کریں گے۔ پوچھو تو صحیح اپنے اس دل کو ایک بار کہ کسی غمزدہ کا غم دور کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، کسی یتیم کے سر پہ ہم نے ہاتھ پھیرا ہو، جس نبی نے عیدگاہ کی جاتے وہ اپنا رخ پلٹ کے گھر کی طرف کر لیا کہ ایک یتیم رو رہا ہے، بس اس کو واپس لے کے جاتے، اس کو نئے لباس پہناتے، اس کو گھر میں سے کھجوریں کھلاتے، اور پھر پوچھتے کہ اچھا تیرا جب باپ زندہ تھا عیدگاہ کیسے جاتا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنے ابو کے کندھوں پہ بیٹھ کے جاتا تھا۔ وہ فرمایا چل، پھر نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے کندھوں پر بٹھایا تاکہ ان مسلمانوں کو بتانا تھا کہ یتیم خانے کھولنا، غریبوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی خبر گیری کرنا یہ تمہارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ کہہ کے جان چھڑائی نہیں جا سکتی کہ فلاں سرکار فلاں پارٹی وہ تو ہماری، یہ کہہ کے نہیں جان بچا سکتے آپ اپنی۔ آپ کا معیار کہاں ہے؟ آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ اس معیار کو مینٹین کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک بندہ آپ کے گھر میں خراب ہے بہت، پہلے اس کو بندہ بنانا ہے، بنائیں گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی میں ایک جگہ گیا جلسے میں، تو حضرت وہ ہمارے یہاں پنجاب میں دن میں جلسے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو پنجاب میں، ہماچل میں یا آپ کشمیر میں جائیں گے تو جتنے بڑے اجتماع ہوتے ہیں وہ دن میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ اپنا وقت دینا ہے، اپنا جاب ٹائم دینا۔ تو ایک جلسے میں ایسے ہی پوچھا کہ بھائی تمہارے گھر میں سب سے زیادہ کون خراب ہے؟ تو آگے ایک نوجوان بیٹھا تھا، اپنے باپ سے بہت تنگ ہوگا، کہنے لگا مولوی صاحب میرا پیو بہت خراب ہے۔ لیکن گھر میں ایک بندہ خراب ہے۔ آج میں نے بہنوں سے بھی گفتگو میں یہ باتیں کی، ہماری مائیں بہنیں اکٹھی ہوئی تھی آج صبح، ان سے بھی ایسی بہت ساری باتیں ہوئی، وہی آپ سے بھی کر رہا ہوں۔ آپ سے یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں پتہ ہے؟ کیونکہ بھوپال کی ایک عزت ہے پورے ملک میں، اور پھر بھوپال کے مسلمانوں کی ایک الگ پہچان ہے۔ نبی علیہ السلام پازیٹیو ہیں، ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں۔
یہ ضروری تو نہیں کہ اب سارے ہی لوگ رات کو چائے پی رہے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو اسکول نئے بنانے کی فکر میں ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو کالج چلا رہے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر لی, بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا, مفتی بنایا, عالم بنایا. اگر ہم پچھلے 30 سال کے موازنے میں اب دیکھیں گے تو ہم پچھلے 30 سال میں آج کے دن آگے جا رہے ہیں, پیچھے نہیں جا رہے ہیں. تو یہ جو آگے جانے کی رفتار ہے اس کو اور تیز کرنا ہے, کم نہیں ہونے دینا. کریں گے تیز انشاءاللہ. تو گھر میں ایک بندہ خراب ہے, اس کو گھر سے نکالیں گے؟ نہیں نکالنا. گھر میں ایک بندہ خراب ہے, وہ کون ہے بتائے؟ وہ میں خود ہوں. آپ خود ہیں وہ. آپ اندازہ تو لگائیں, آپ جب گھر میں زیادہ طوفان بدتمیزی کا عروج کرتے ہیں, ماں بھی پریشان, بیوی بھی پریشان, بچے بھی پریشان, اگر اسی میں آپ صبر کا مظاہرہ کریں, تحمل کا. یار مرد کس کو کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح. اصل میں تم مولویوں کے پاس جاتے نہیں حضرت, یہ علماء کے پاس صحبت میں بیٹھتے نہیں. قرآن حدیث پڑھیے, مرد کس کو کہتے ہیں. مرد وہ نہیں ہے جو 500 لوگوں کے بارات میں لے گیا, 4 چکے کی کار میں سسر صاحب سے لے کے اور دلہن لے کے گھر کو آ رہا ہے. مرد وہ ہے جو نکاح کے موقع پہ اپنی طرف سے مہر معجل دیتا ہے, جس کو ٹوکن آف لو کہتے ہیں. اس بات کی ضمانت کہ پکڑو پیسے اور جا کے اندر پیش کر دو کہ میں پیشگی طور پر تمہیں شہزادی تسلیم کرتا ہوں, ساری زندگی تمہارے ناز و نخرے اٹھانے کے لیے تیار ہوں. مرد اس کو کہتے ہیں جو بیوی سے وعدہ کر لے کہ میں تیرے نکاح, تو میرے نکاح میں آ گئی تو قبر کی لحد تک اس وعدے کو نبھاتا ہے. جو درمیان میں چھوڑ کے بھاگ جائے وہ مرد پورا نہیں. مرد اس کو کہتے ہیں. مرد وہ تھوڑی ہے جو زیادہ اچھے کپڑے پہنے, بہترین گاڑی, نہیں. جو غریب کے ساتھ, مظلوم کے ساتھ, اپنے سے کمتر کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے, یقیناً وہی بڑا خاندانی آدمی, کیونکہ اس کے اندر لچک موجود ہے, اس کا قد بڑا ہے, وہ جھک کے مل رہا ہے. اسی لیے تو جھک کے مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا قد عطا کیا. ہم نبی علیہ السلام کی امت ہیں. یہ نہیں اسلام چاہتا, میں 2 ٹوک لفظوں میں کہتا ہوں, قرآن نے بھی کہا ہے کہ کوئی دین میں زبردستی نہیں. بہت سارے غیر مسلموں کو غلط فہمی ہے کہ یہ مسلمان تو کہتے پوری دنیا مسلمان. نہیں, اسلام نے کہیں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ہر بندہ دین میں آ جائے, لیکن ہاں اسلام یہ چاہتا ہے اپنے ماننے والوں سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلف وفاداری لینے والوں سے, اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے, مسلمانوں سے یہ چاہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی غیر مسلم اسلام کو برا نہ کرے. کوئی غیر مسلم کی بیٹی یا ہماری بیٹی یہ نہ کہے کہ محمد شفیع اور وہ جنید روزانہ گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو کے اس وقت تک ہمیں دیکھتے رہتے ہیں جب تک ہم گلی کی نکڑ نہ پار کر لیں. کوئی بیٹی اگر یہ کہتی ہے تو پھر آپ مجرم ہیں اللہ اور اس کے رسول کے, کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ 2 لوگ کھڑے, وہ یہ کہتی مسلمانوں کے 2 لڑکے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اسلام یہ آپ سے چاہتا ہے. اسلام کی فوٹو دیکھی آپ نے, فوٹو دیکھی ہے اسلام کی بھائی آپ نے؟ ارے بولو ہاں یا نہ, فتوا تو آپ دے ہی دیتے ہو. اگر ہم جیسا کوئی کہہ دے گا فوٹو ہے تب بھی فتوا دے دو گے چائے کی دکان پہ جا کے. اسلام کی کوئی فوٹو نہیں ہے, لیکن آپ کے موبائل میں جو آپ سیلفی کھینچتے ہیں اس کو غور سے دیکھیے. غیر مسلم دوستوں کے نزدیک وہ اسلام کی تصویر ہے. ہمارے غیر مسلم ہم وطن لوگوں کے نزدیک وہ اسلام کی تصویر ہے. اس تصویر کو دیکھ کے پوچھو نا کہ یہ تصویر ایماندار کی ہے یا بے ایمان کی ہے, یہ تصویر ایک صوفی آدمی کی ہے یا شرابی کی ہے, یہ تصویر ایک ٹھگ کی ہے یا بہت بڑے دیانتدار کی ہے. اس تصویر کو بار بار دیکھیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس تصویر میں کمی ہے تو اس کا سنگھار کیجئے. اس میں اگر ایمانداری کی کمی ہے تو ایمانداری کا رنگ پیدا کیجئے. اس میں شرم و حیا کی کمی ہے تو شرم و حیا کا رنگ اس میں پیدا کیجئے. اس کی زبان میں سختی ہے تو اس کی زبان میں نرمی پیدا کیجئے. اس کی آنکھوں کے اندر شرارت ہے تو اس کی آنکھوں کے اندر شرم و حیا پیدا کیجئے. اس تصویر کو دیکھیے, کیونکہ لوگ اسی تصویر کو دیکھ کے آپ کا اندازہ لگاتے ہیں. وہ مسجد میں نہیں جاتے,
उनको कुरान पढ़ने कोई नहीं जाता पढ़ाने के लिए, लेकिन वो मुसलमानों को जानते हैं, क्योंकि कुछ मुसलमान उनके साथ पढ़ते हैं स्कूल में, कुछ मुसलमान उनके साथ कारोबार करते हैं, कुछ मुसलमानों के घर में वो काम करते हैं, कुछ मुसलमान उनके घरों में काम करते हैं, इसलिए वो इस्लाम को, रसूलुल्लाह को इन मुसलमानों की शक्ल से देखते हैं। अब ये फैसला आप कर ले कि इस्लाम की तस्वीर को खूबसूरत बनाना या बदसूरत बनाना, आप कर लीजिए ये फैसला। ये जो फतवों का बाजार गर्म किया हुआ है आपस में, उससे गैर मुस्लिम मुतासिर होने वाले नहीं है। फतवा अपने मुतालिक लो, अपने मुतालिक। मौलवी उतारने के लिए फतवा, सदर उतारने के लिए फतवा, फला कमेटी, तो अपने मुतालिक लो फतवा, अपने मुतालिक के। मौलाना साहब से पूछो कि मैं ये फला काम करता हूं तो मेरे मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम का क्या हुक्म है। तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह, वादा कीजिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम क्यों लाएंगे इंशाअल्लाह। पहले ही आप बहुत अच्छे हैं और बेहतर बनना है। रात का पहला पहर आए, सो जाना है। आप जाएं, आपके हमवतन जितने गैर मुस्लिम दोस्त हैं उनके मोहल्लों में, रात के पहले पहर वो सो रहे हैं। मेरे नबी ने कहा था पहला पहर आ जाए, बच्चों को अंदर ले लो और सो जाओ अपने बिस्तरों पे ईशा की नमाज पढ़ के, क्योंकि फजर में उठना है और उसके बाद अल्लाह की जमीन पर रिज़्क तलाश करने के लिए निकल पड़ना है। और हम लोग फजर पढ़ के सोते हैं जब जवाल का वक्त होता है। जवाल तो शायद तबाही को कहते हैं, जब जवाल का वक्त होता है उस वक्त बिस्तर से उठते हैं। अब जिस कौम ने खुद ही तय कर लिया हो कि जिस वक्त रिज़्क हासिल करना है, इज्जत हासिल करनी है, बरकत हासिल करनी है, उस वक्त हम सोएंगे, जवाल के वक्त उठेंगे, तो उनको फिर आगे कौन लेके जाएगा। हमें अपनी आदतें नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें पहले लोगों को अब सुधारने की जरूरत नहीं है। ये बात अक्सर कहते थे मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कि भाई हम लोगों पे जज नहीं लगे हुए। अभी जितनी गुफ्तगू हुई किसी खास बंदे के मुतालिक नहीं है, सबके लिए, मैं भी उसमें शामिल हूं। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम सबके नबी, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं हुई, नबी अलैहिस्सलाम कायनात के लिए रहमत। तो हम लोगों पे जज तो नहीं लगे कि हम शाम को चाय पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, पान खाते हुए मोहल्ले की नुक्कड़ पे, अमा मियां वो फलां की बेटी को पता है तुम्हें, अमा मियां वो फलां के बेटे को देखा। अरे नहीं मेरे भाई, कुरान ने कहा वैलुल कुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, वैल और तबाही उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं, फिर उन ऐबों को सप्लाई करते हैं आगे जाके। आप जज नहीं लगे हुए, आप दूसरे के मालिक नहीं है। उस काम के लिए मस्जिद बनाई है, मस्जिद में इनको बिठाए मुफ्ती साहब को, और इन्हें भी इख्तियारात महदूद दिए कि मस्जिद में जब कोई आए तो उसको टोकना नहीं। ये मत कहना हफ्ते बाद आया, 15 दिन बाद आया, नहीं, तुम्हारे इख्तियारात महदूद है। क्या करना है? तो नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि जुमे के दिन मैं अपना मेंबर छोड़ के जा रहा हूं तुम्हारे पास, उस मेंबर पर खड़े हो जाओ। क्या हुक्म दिया? ये नहीं कहा हमें मौलवियों को कि मेंबर पे खड़े होके ये कहना कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो। सारे मुफ्ती बैठे, जिम्मेदारी से कहता हूं जाके पूछिएगा। ये हुक्म हुआ कि जब तुम खड़े हो जाओगे, जब पहला खुतबा होगा तो पहले खुतबे में तुम करंट अफेयर्स की बात करोगे, मौजूदा हालात की बात करोगे, मौजूदा परेशानियों की बात करोगे, मौजूदा दुखों की बात करोगे, मौजूदा जो मुसलमानों में परेशानियां, गंदगी आ गई उसकी बात करोगे, सामाजिक व्यवस्था में जो कमी आई उसकी बात करोगे। पहले खुतबे में तुम इनको बताओगे कि दुनिया कहां जा रही है, तुम कहां जा रहे हो। ये सारी बातें इनसे करनी है और नाम नहीं लेना। तुम्हें पता लग जाए कि फला नमाजी शराब पी रहा है, तुम्हें पता लग जाए कि फला जिना के चक्कर में, तुम्हें पता लग जाए कि फला नाजायज इश्क लड़ा रहा है, उसका नाम नहीं लेना। जुमे में मेंबर पे खड़े हो जाना और अकेले अकेले को बताना कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने शराब पीने से मना किया, मेरे आका का हुक्म है सूद खाने से पीछे हट जाओ, मेरे नबी ने कहा दूसरों की बेटी को अपनी बेटी समझना। कहा यहाँ खड़े हो जाओ और इनको ऐसी नसीहतें करो ताकि जिसके दिल में जो बीमारी है उसको पता लग जाए।
پھر کہا جب دوسرے خطبے میں کھڑے ہو جائے گا اب بات کرنی ہے نماز کی، روزے کی، حج کی، زکات کی، صدقے کی۔ تو ہمیں پہلے کس بندے کو ٹھیک کرنا ہے بھائی؟ اب پہلے کیونکہ ہم کافی بلندی سے نیچے آئے نا جی، تو پہلے کس کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ؟ خود کو کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ایک سنت اپنانی بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم مثبت رہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا بدگمانی کفر ہے، مطلب دوسرے کے متعلق خود ہی آپ نے خیال بنا لیا۔ ہم اپنے کے متعلق بدگمان، آپ اپنے دوستوں کے متعلق بدگمان، میاں بیوی بدگمان، باپ بیٹا بدگمان، پڑوسی پڑوسی بدگمان۔ اب کیا ہوا؟ بدگمانی کوئی چھوٹی بیماری تو نہیں ہے۔ بدگمانی جب بڑھی تو فاصلے بڑھ گئے، جب فاصلے بڑھ گئے تو نا اتفاقی پیدا ہوئی، جب نا اتفاقی پیدا ہوئی تو طاقت ٹوٹ گئی، صفوں میں انتشار آ گیا، اور جب صفوں میں انتشار آیا تو پھر عزت ہمارے پاس باقی نہیں رہی۔ تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو، سوچ کیسے ٹھیک ہوگی، برائیوں سے کیسے بچیں گے؟ پہلے نماز کو لازم پکڑ لیں۔ کیا کریں جی؟ نماز کو، کیونکہ ایک نماز ہی ہے جو آپ کی سوچ کو اچھا، کیونکہ نماز پڑھ کے جب آپ نکلو گے وہ یاد دلائے گی کہ یار تو نماز پڑھتا ہے، اب اس بیٹی کی طرف گندی نگاہ کرتا ہے، یا تو نماز پڑھتا ہے اب غلط نہ تلنا، اور یار تو نماز پڑھتا ہے اپنی ابو کے آگے بدتمیزی نہیں کرنا۔ پہلے خود بدلنا ہے، بدلیں گے انشاءاللہ، دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی۔ دل تھوڑا بڑا کر لو، اس میں لوگوں کی غیبتیں، برائیاں، جو کوئی آپ کی برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کو سر پہ نہیں رکھنا ہے، اس کو پیر کے نیچے رکھ کے اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے تاکہ آپ کا قد اور بڑا ہو جائے۔ بوجھ نہیں بنانا ہے، مخالفت کو، تنقید کو بوجھ نہیں بنانا ہے، اس کو پیر کے نیچے رکھنا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہونا ہے۔ تو دعا کیجیے، وقت بھی بہت ہو گیا، 12 بج گئے، پتہ ہی لگا اتنا وقت آپ حضرات کی محبتوں کے ساتھ کس طرح گزر گیا۔ دعا کیجیے اللہ کریم مجھے بھی، آپ کے پاس میرا آنے کا ارادہ جو ہے مدتوں کے ساتھ، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے، اللہ ان کی نسل کو دین کی خدمت کے لیے باقی رکھے۔ تو یہ کبیر خان جو کبیر ٹیم ہے، تو کچھ دیوانے ہوتے ہیں نا جو کسی کے پیچھے ہی پڑ جاتے، تو ہم لوگ زیادہ، ہمارے ابا ایک بات کہا کرتے تھے، میں صاف کہتا ہوں، وہ ہمیں یہ کہا کرتے تھے باہر کم جانا ہے۔ تو کیوں؟ کہتے تھے یار بیٹا جہاں پیڑ لگا ہو وہاں جڑیں مضبوط ہونی چاہیے۔ ہم بڑی ذمہ داری سے کہتے ہیں، کوئی ہمارے بغیر ایک سیٹ نکال کے دکھائے، چاہے 2% لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم متحد ہیں، تو کوئی سیاستدان ہمارے پہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں پیڑ لگا ہوا وہاں جڑیں۔ اچھا اب کچھ دیوانے ہوتے ہیں، اسی طرح ایک پربنی میں ہے ہمارے عزیز، تو یہ جو آپ کا دیوانہ کبیر، یہ پیچھے پڑ گیا 6-7 مہینے سے، صبح فون، دوپہر فون، شام بولنا آ جاؤ بھوپال، آ جاؤ بھوپال۔ تو پھر یہ عارف مسعود صاحب کے پاس ہمارے نائب قاضی صاحب تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے مفتی سلمان صاحب کے پاس، اور ہمارے بڑے بھائی تشریف فرمائے مفتی احمد صاحب کے پاس، ان سب کے بزرگوں کے پاس، کہ بھیا مولانا صاحب کو لانا ہے پکڑ کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو حضرات میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی محبتیں اور کبیر بھائی کی محبتیں، آپ حضرات کی یہ دعائیں ہیں کہ آج ہم سب لوگ یہاں پر آج اس اجلاس میں موجود ہیں، اور میں بڑی امید سے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ تم پازیٹیو رہنا، بھوپال والوں سے اس امید کے ساتھ کہ بھوپال جب پہلے سے ہی مشہور ہے تو یہ اپنے کردار کے لیے اور زیادہ مشہور ہوگا انشاءاللہ۔ لوگ آ کے کہیں گے کہ اس شہر میں کوئی غریب نہیں ہے، صرف مسلمان ہی نہیں، لوگ کہیں گے کہ یہ محمد رسول اللہ کے دیوانے، یہ دیکھو یہ اپنے اور پراؤں میں فرق نہیں کرتے، ان سے سیکھو پڑھنا، ان سے سیکھو مسجدوں کی مینٹیننس، ان سے ادب سیکھیں۔ آپ کی سڑکوں پہ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی،
बहुत सारी जगह मैंने देखा कोई ट्रैफिक वाले भी मौजूद नहीं थे, लेकिन आम लोगों को फिर भी लोगों ने जब सड़कों पे नौजवानों ने रोका, हिंदू भाई भी मुसलमान भाई भी अपने मेहमानों की इज्जत में रुक गए। तो ये इस शहर की मैं समझता हूं कि इस शहर के लोगों में एक आला किरदार मौजूद है जिसको और संवारने की जरूरत है। इंशाअल्लाह तो संवारेंगे, इंशाअल्लाह संवार लेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।